کیا آپ لوگ یقین کریں گے، ایک ایسی لڑکی جو بچپن میں اپنے پاؤں پر چل بھی نہیں سکتی تھی، دنیا کی تیز ترین رنر بن گئی۔ اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کامیاب لوگوں کی کہانیاں سنیں جنہوں نے منفی کو مثبت میں، نقصان کو فائدے میں، رکاوٹوں کو زینوں میں بدل دیا ہو، جنہوں نے مایوسی کو دھتکار دیا اور ناکامیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ دنیا کے چند بہترین دھنیں بیتھوون نے ترتیب دی تھی، اس کی معذوری کیا تھی؟ وہ بہرا تھا۔ فطرت کے متعلق بہترین شاعری ملٹن نے کی تھی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ نابینا تھا؟ دنیا کا ایک عظیم ترین لیڈر امریکہ کا صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ تھا، کیا آپ کو معلوم ہے اس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر حکومت کی تھی؟ ولما روڈالف امریکہ کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں اسے ڈبل نمونیا اور سرخ بخار ہوا، جس کے نتیجے میں فلوج ہو گئی۔ اسے اپنے پاؤں پر پٹی باندھنا پڑی۔ ڈاکٹروں نے کہا وہ کبھی اپنے پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکے گی، تاہم اس کی ماں نے اس کی ہمت بندھائی۔ اس نے ولما سے کہا وہ خداوند کی عطا کی ہوئی صلاحیت مستقل مزاجی اور عقیدت کے ذریعے جو چاہے کر سکتی ہے۔ ولما نے کہا میں دنیا کی سب سے تیز دوڑنے والی لڑکی بننا چاہتی ہوں۔ 9 سال کی عمر میں اس نے ڈاکٹروں کی ہدایت کے برعکس عمل کرتے ہوئے پٹی اتار دی اور زمین پر پہلا قدم رکھا، جس کے بارے میں ڈاکٹروں کی رائے تھی کہ وہ کبھی زمین پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ 13 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار دوڑ میں حصہ لیا اور آخری نمبر پر آئی۔ اس کے بعد اس نے دوسری، تیسری، چوتھی کئی دوڑوں میں حصہ لیا اور آخری نمبر پر آئی، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب وہ پہلے نمبر پر آئی۔ 15 برس کی عمر میں وہ یونیورسٹی گئی، جہاں اس نے ایک کوٹ ایڈ ٹیمپل سے ملاقات کی۔ اس نے اس سے کہا میں دنیا میں سب سے تیز دوڑنے والی لڑکی بننا چاہتی ہوں۔ ٹیمپل نے کہا اس جذبے کے ساتھ تمہارے ساتھ تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ پھر وہ دن آ گیا کہ وہ اولمپکس میں پہنچ گئی، اور اولمپکس میں وہی شریک ہوتا ہے جو بہترین کھلاڑیوں میں سے بہتر ہوتا ہے۔ اولمپکس میں آپ کا مقابلہ بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولما کا مقابلہ جوٹاوہانیے کے نامی خاتون سے تھا، جس نے کسی مقابلے میں شکست نہیں کھائی تھی۔ پہلا مقابلہ 100 میٹر دوڑ کا تھا۔ ولما نے جوٹاہانیے کو ہرا کر سونے کا پہلا تمغہ جیت لیا۔ دوسرا مقابلہ 200 میٹر کا تھا۔ ولما نے دوسری بار جوٹاہانیے کو ہرا دیا، سونے کا دوسرا تمغہ جیت لیا۔ تیسرا مقابلہ 400 میٹر ریلے دوڑ کا تھا۔ اس ایک بار پھر جوٹاہانیے سے مقابلہ کرنا تھا۔ ریلے ریس میں تیز ترین کھلاڑی آخری مرحلے میں دوڑتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی اپنی ٹیموں کے آخری مرحلے میں دوڑنا تھا۔ پہلے 3 کھلاڑیوں نے ڈنڈا آسانی سے تبدیل کیا۔ جب ولما کی باری آئی، ڈنڈا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ولما نے دیکھا دوسری طرف جوٹاہانیے نے تیزی سے دوڑے جا رہی ہے۔ اس نے چھڑی اٹھائی اور کسی مشین کی طرح دوڑی اور تیسری مرتبہ بھی جوٹاہانیے کو ہرا کر تیسرا گولڈ میڈل جیت لیا۔ یہ تاریخ بن گئی۔ ایک معذور خاتون نے 1960 کے اولمپکس میں خود کو دنیا کی سب سے تیز ترین دوڑنے والی خاتون کا اعزاز دلوایا۔ ولما کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ کامیاب لوگ مسائل کی عدم موجودگی میں نہیں بلکہ موجودگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم ایسے لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں جنہوں نے شدید ترین مشکلات کے باوجود کامیابی حاصل کی، تو کیا ہمیں ایسے کارنامے دکھانے کی تحریک نہیں ملتی؟ اگر ہم ایسے لوگوں کی آپ بیتیاں اور کہانیاں باقاعدگی سے سنیں تو کیا ہم مسلسل متحرک نہیں رہیں گے؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔